آگے آتا ہوں اسی مسکراہٹ کے ساتھ بتا دیں عثمان ڈار صاحب کی مبارکباد کا جواب دے دیں اور بتا دیں اب تو عدلیہ پر اعتماد ہو گیا نا رانا صاحب آپ کو؟ دیکھیں جی یہ جو ظلم کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ڈار صاحب کو اب مبارکبادیں جو ہیں وہ جمع رکھنی چاہیے اور ان کو اب بہت ساری مبارکبادیں دینے پڑیں گی اور انہیں خاص طور پہ رانا صاحب کو اندر کی انفارمیشن ہے انہیں خاص طور آپ عدالتی فیصلوں کے بارے میں پریڈکشن دے رہے ہیں جی اور عثمان ڈار صاحب آپ جو ہے وہ اس دن کے لیے تیار رہیں جس دن اپنا خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ سرخرو ہوں گے اور آپ کو ان کی بھی مجھے مبارکباد دینی پڑے گی۔ ویسے ہی وہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ خواجہ آصف صاحب کے خلاف آیا تھا عثمان ڈار صاحب کی درخواست میں وہ تو پھر ایک عدالت نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا وہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا۔ یہ عثمان ڈار صاحب جو ہے نا ان کے لیے بہت برے دن آنے والے ہیں، ان کو اب مبارکبادیں جو ہے نا وہ بڑی مشکل مبارکبادیں دینی پڑیں گی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں عثمان ڈار صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ مبارکباد دینے کے لیے۔ بدامی صاحب واقعی برے دن آنے والے ہیں جب منی لانڈرر کرپشن کرنے والے ضمانتیں لے کے سڑکوں پہ ہوں گے، اس ملک کے خزانے کو نقصان پہنچانے والے، تو وہ برے دن ہی ہوں گے نا۔ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب، ماشاءاللہ ہر جو مجرم ہے اس کو ضمانت مل رہی ہے، ایف اے ڈرین آپ کے سامنے ہے، تاریخی کیس ہے، ملک کے نوجوانوں کی نسوں میں جو نشہ اتارا حنیف عباسی نے، آج ضمانت لے کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں ضمانت مل گئی ہے، لیکن تاریخ اپنی جگہ موجود ہے، انہوں نے نشہ اس ملک کے نوجوانوں کی نسوں میں اتارا۔ اور اس کے بعد یہ جو دوسرے کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں پھر شہلا رضا صاحبہ کی طرف میں جاتا ہوں، لیکن عثمان بھائی یہ بتائیں آپ نے بھی اس فیصلے پر اپنی رائے کا اظہار کیا اور ہر کسی کو نہیں اپنا بدامی صاحب میں صرف ایک چیز دیکھیں میں ایک سیکنڈ رانا صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں عثمان ڈار صاحب بدامی صاحب اب برے دن اب اچھے دن اس لیے آنے والے ہیں کہ جو قومی مجرم حکومت میں بیٹھے ہیں اس وقت وہ سارے قومی مجرم جو ہے اب ان کے لیے برا وقت آنے والا ہے، اس لیے جو ہے وہ اچھے دن فی الحال وہ کیسے دیکھ رہی ہے مجرم جو ہیں یہ صرف نہ صرف مالی مجرم ہے، یہ اخلاقی بھی مجرم ہے، یعنی یہ فائنینشل بھی کرپٹ ہے، مورل بھی کرپٹ ہے، اور یہ قومی مجرم جو ہے اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حنیف عباسی جو ہے، حنیف عباسی کے ساتھ ظلم ہوا کہ پنڈی کے شیطان کو جتوانے کے لیے اسے غلط طور پہ ظلم کیا گیا، گزارش ہے آپ تنقید کریں بے شک، لیکن الفاظ کے استعمال میں تھوڑے محتاط ہیں، باقی خیر ہے آپ کریں۔ نہیں اسے سارے لوگ پنڈی کا شیطان آپ نہ کہیں، آپ میری خاطر ہمارے پروگرام میں نہ کہیں، بس یہ آپ تنقید کریں۔ ڈار صاحب بھی یہی کہتے ہیں، نہیں ڈار صاحب یہ تھوڑی کہتے ہیں یار، عثمان ڈار صاحب تھوڑی کہتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ نہیں کہتے ہیں جی، نہیں کہتے، کمال کر رہے ہیں ڈار صاحب کہتے ہیں، ڈار صاحب رانا صاحب آج کل تو آپ پہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو تو اتنا ریلیف مل رہا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب آپ کا پارا نیچے آ جانا چاہیے رانا صاحب۔ دیکھیں وسیم میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں فیصلوں پہ، بڑے خوش ہیں عدالت سے فیصلے آ رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ عدالت کے فیصلوں کا احترام کیا ہے۔ ایک سیکنڈ رانا صاحب، اور رانا صاحب یہ اوور کانفیڈنس آپ کو پروانہ دے، جب جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی تھی تب بھی آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹ دی تھی، بعد میں جے آئی ٹی جو ہے وہ گلے پڑ گئی تھی، یا آپ لوگ اکثر وقت سے پہلے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں رانا صاحب۔ دیکھیں وسیم میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے تمام فیصلے اپنی جگہ جے آئی ٹی جو ہے وہ جے آئی ٹی کے اوپر مٹھائیاں نہیں بانٹی تھیں، جو اس دن میاں نواز شریف کو یہ ریلیف ملا تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ جو ہے ان کی نااہلی کا وہ اس دن رک گیا تھا، اس کے اوپر ٹھیک ہے اس دن سب لوگ جی وہ 3-2 سے فیصلہ آیا تھا، پھر یہی کہا گیا تھا نا کہ مزید انویسٹیگیشن کے لیے یہ کر لیا جائے، تو پھر وہ خیر ٹھیک ہے چلے پوائنٹ ہے۔ عثمان ڈار آپ فائنل بات کر لیں۔ ایک سیکنڈ دیکھیں، ایک تو رانا صاحب نے قومی مجرموں کی بات ہم دیکھ رہی ہے کہ ایک قومی مجرم جو ہے وہ 6 ہفتے کی ریلیف پہ ہے، اور دیکھتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ نیب کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ران صاحب ایک سیکنڈ، قوم کے خزانے کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، کھا گئے ہیں سارا۔ ان کا پوائنٹ لے لینا عثمان ڈار شہلا صاحبہ کی طرف بھی جانا۔ 3,500 ارب روپے کھا گئے ہیں وہ۔ رانا صاحب حوصلہ، یہ قومی مجرم رانا صاحب حوصلہ، انیل مسرت کے پاس جتنے ڈالر پڑے ہیں نا وہاں پہ
وہ سارے یہاں سے گئے ہیں. یہ جاتی ہے یہ آپ نے ایسے انیل مسرت صاحب. عثمان میں جواب دیتے پھر میں شیلا صاحبہ کی طرف جانا ہے. اس سے پہلے کہ شیلا صاحبہ خود بول پڑے میں سوال کر لوں ان سے, آپ عثمان ڈار صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں. جی عثمان صاحب. دیکھیں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وسیم کہ فیصلے ہم نے پہلے بھی عدالتوں کے ماننے ہیں, اب بھی مانیں گے, جوڈیشل کمیشن کا تھا چاہے میرے کیسے, اب بھی مان رہے ہیں. لیکن ایک بات وہ کیا کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی سستا اور تیز انصاف اور چھٹی والے دن جس طرح ان مجرموں کو ضمانتیں مل رہی ہیں, یہ ایک ایسا پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا اس ملک میں کہ عام آدمی کو, غریب آدمی کو جو انصاف لیتے لیتے عدالتوں کے بینچوں پہ بیٹھا بیٹھا دنیا میں اللہ کو پیدا ہو گیا, ان لوگوں کو بھی ایسا انصاف ملے. بالکل صحیح بات ہے, میں ذرا مزید بات کروں گا. بالکل صحیح بات ہے, ایسا انصاف سب کو ملنا چاہیے. یعنی کہ ایسے انصاف حکومت ختم ہوگی جب یہ قومی مجرم جو ہے یہ حکومت سے فارغ ہو جائیں گے, انشاءاللہ ملے گا. رانا صاحب ان سے پہلے آپ کی حکومت تھی تب بھی انصاف کا یہی گلا شدہ نظام تھا پاکستان میں, ہر مظلوم کو انصاف تک رسائی ہر ملزم. میں آج کے فیصلے پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا, اب وہ بعد میں کروں گا, لیکن انصاف تک رسائی سب کی ہونی چاہیے. لوگوں کے جوتے گھس جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا, اور یہ جوڈیشل ریفارمز کرنا گورنمنٹ کا بھی کام ہوتا ہے جو آپ کی گورنمنٹ نے نہیں کیا. رانا صاحب میں آتا ہوں اس پہ بات کرتا